سورہ کوثر پڑھنے کے 5 بڑے فائدے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ سورہ کوثر پڑھنے کے کیا فائدے ہیں؟ آج میں آپ کو سورہ کوثر پڑھنے کے 5 بڑے فائدے بتانے جا رہی ہوں، جنہیں جان کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ سورہ کوثر پڑھنے کی اتنی زیادہ فضیلت، اتنے زیادہ فوائد ہیں۔ یہ چھوٹی سی اور مختصر سی سورت ہر مسلمان کو زبانی یاد ہے، لیکن ہم پڑھتے نہیں، کیونکہ شیطان ہمیں پڑھنے نہیں دیتا۔ شیطان اس طرف ہمیں جانے ہی نہیں دیتا، کہیں ہمارا رشتہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ مضبوط نہ ہو جائے۔ شیطان تو ہمارا کھلے عام دشمن ہے۔ تو آج میں آپ کو سورہ کوثر پڑھنے کے چند حیران کن فوائد بتانے لگی ہوں۔ قرآن کریم کی تمام آیتوں، تمام سورتوں کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے، جو شخص 5 وقت کی نماز میں اس سورت کی تلاوت کرے تو قیامت کے دن حوض کوثر سے سیراب ہوگا اور درخت طوبیٰ کے سائے میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم نشین ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ کوثر کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت کی نہروں سے سیراب کرے گا، اور عید قرباں کے دن مسلمانوں کی طرف سے ذبح کرنے والی قربانی نیز اہل کتاب اور مشرکین کی طرف سے پیش کردہ قربانی کے برابر اسے ثواب دیا جائے گا۔ حضرت سعد بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوثر سے مراد بہت زیادہ بھلائیاں اور انعامات ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے سعید بن جبیر سے کہا، بعض لوگوں کا تو یہ خیال ہے کہ وہ جنت میں ایک نہر ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جنت کی نہر تو اس خیر کا ایک حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں تشریف فرما تھے۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اونگ آ گئی، جو کہ نزول وحی کی کیفیت میں سے ایک کیفیت تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے سر اٹھایا تو ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چیز نے آپ کو ہنسایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابھی مجھ پر ایک سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے، بے شک ہم نے آپ کو ہر خیر و فضیلت میں بے انتہا کثرت بخشی ہے، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کریں، قربانی دیا کریں، یہ ہدیہ تشکر ہے، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل اور بے نام و نشاں ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ ہم نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوثر وہ نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا، اس میں خیر کثیر ہے۔ وہ ایک حوض ہے جس پر میری امت کے لوگ قیامت کے دن پانی پینے کے لیے آئیں گے، اس کے برتن ستاروں کی تعداد کے برابر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سورہ کوثر کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس سے مراد ہے خیر کثیر، جو صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ یاد رکھیے گا، یہ ایک زبردست صورت ہے، یہ اتنا بڑا وظیفہ ہے، طاقتور عمل ہے، یہ کئی بیماریوں کا علاج ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ سورۃ کوثر پڑھنے کے کیا فائدے ہیں۔ فائدہ نمبر 1، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورہ کوثر روزانہ 10 مرتبہ پڑھے گا، فرمایا وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسا کہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ فائدہ نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ کوثر زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو، اس کی کثرت کرو، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اس کے پڑھنے والا شخص جنتی ہے۔ ظاہری بات ہے، جنت کا خزانہ تو اسے ہی ملے گا جو جنتی ہو۔ فائدہ نمبر 3، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ عمل ہے جو دنیا کی 70 بلاؤں سے عافیت دلاتا ہے، یعنی جو شخص پڑھتا ہے وہ دنیا کی 70 بلاؤں سے محفوظ ہو جاتا ہے، اسے عافیت مل جاتی ہے۔ یہ اتنا پاورفل وظیفہ ہے۔ فائدہ نمبر 4، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ کوثر 99 امراض کی دوا ہے،
یعنی 99 بیماریوں کا علاج ہے۔ آگے سنیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان 99 امراض میں سے سب سے ادنا یعنی چھوٹی بیماری غم ہے۔ آج ہر دوسرا شخص غم میں مبتلا ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، خوش نہیں ہے۔ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں، ٹینشن سے نکلنا چاہتے ہیں تو کثرت کے ساتھ سورہ کوثر کا ورد کرنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ خوش رہنا شروع کر دیں گے، آپ کو خوشیاں ملیں گی، آپ کا ڈپریشن کم ہو جائے گا۔ فائدہ نمبر 5، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص روزانہ سورہ کوثر 100 مرتبہ پڑھے گا وہ کسی کا محتاج نہیں رہے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس پر روزی تنگ ہو وہ سورہ کوثر کا ورد کرے۔ آج کل کے دور میں ہر دوسرا شخص اس میں مبتلا ہے۔ کوئی کہتا ہے میری روزی تنگ ہے، مجھے رزق نہیں مل رہا، میری جاب نہیں لگ رہی، میرے پاس آمدنی نہیں ہے، میرے رزق میں برکت نہیں ہے، طرح طرح کے مسائل کا شکار ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس پر روزی تنگ ہو اسے چاہیے وہ زیادہ سے زیادہ سورہ کوثر پڑھا کرے، کیونکہ اس سے رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے کی کتنی بڑی فضیلت، کتنے بڑے فوائد ہیں۔ محترم ناظرین، یہ خاص عمل ہے، جو بھی اس وظیفے کو پڑھے گا اس کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اس کی جتنی بھی مشکلات ہیں حل ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ آپ کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں، نہ کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ کوئی جگہ کی قید۔ جیسے ہی یہ ویڈیو آپ کے سامنے ہے، آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ کس طرح پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں، لیکن اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں بہت سے وظائف اور اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر شیئر کرتی ہوں۔ اب عمل کیا ہے؟ جیسے ہی آپ کو وقت مل جائے، آپ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی اقدس کی ذات پر درود پاک پڑھیں گے۔ آپ کوئی سا بھی چھوٹا سا آسان سا درود پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علی النبی الامی جی، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی کی سب سے زیادہ فضیلت ہے تو یہ سب سے اچھا ہے، تو ایک بار ثواب کی نیت کے ساتھ میرے ساتھ درود پاک ضرور پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، پریشانی الگ ہے۔ آپ جس کے لیے پڑھ رہے ہیں آپ نے اس کے لیے سب سے پہلے نیت کرنی ہے۔ اگر آپ مال و دولت حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو اس کی نیت کر لیں۔ اگر آپ اولاد کے لیے پڑھ رہے ہیں تو یہ نیت کریں، یا اللہ میں اس عمل کو اولاد حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، اس کی برکت سے مجھے اولاد عطا فرما۔ اگر کسی بڑی رقم کی ضرورت ہے، کاروبار کے لیے پڑھ رہے ہیں تو یہ نیت کریں، یا اللہ اس عمل کی برکت سے مجھے کاروبار عطا فرما۔ اگر آپ رشتے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو یہ نیت کریں، یا اللہ مجھے اس برکت سے بہترین رشتہ عطا فرما۔ قرض کی ادائیگی کے لیے پڑھ رہے ہیں تو یہ نیت کریں، یا اللہ مجھے اس عمل کی برکت سے قرض سے ادائیگی عطا فرما۔ الغرض آپ جس بھی مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اس مقصد کے لیے آپ دل میں ارادہ کر لیں، اس وظیفے کو آپ نے پڑھنا شروع کر دیں۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ کرنا ہے آپ نے، وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ وہ نام ہے یا اللہ یا رزاق۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے اور یا رزاق رب کریم کا صفاتی نام ہے۔ یا رزاق کا مطلب ہے اے رزق دینے والی ذات، آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے، آپ کی ہر مشکل پریشانی سے آسانی اور مقصد میں کامیابی کے لیے۔ یہ 2 نام ایسے لاجواب ہیں، ان کو پڑھتے ہی آپ کے انعامات سے جھولیاں بڑھ جائیں گی، جو مانگو گے مل جائے گا۔ بس آپ نے توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے۔ یا اللہ یا رزاق 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا رزاق 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا رزاق 3 بار ہو گیا۔
اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے پورے 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے سکون کے ساتھ، دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ہم سارا دن گناہ کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں۔ جو کافر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی تو رزق و دولت عطا کرتا ہے، کیونکہ وہی تو دینے والی ذات ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، وہ بے نیاز ذات ہے۔ جب آپ یا اللہ یا رزاق کو پڑھ کر مانگیں گے تو وہ کیسے عطا نہیں کرے گا؟ جب آپ 101 مرتبہ یا اللہ یا رزاق کو پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ قرآن پاک کی ایک سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت، جسے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے، جسے دولت والی سورت کہا جاتا ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ صرف 33 بار سورہ کوثر پڑھنے سے رزق اور دولت کا طوفان آ جائے گا، جلد ہی لاکھوں کروڑوں میں کھیلو گے۔ سڑک پر مانگنے والا فقیر بھی اگر یہ وظیفہ پڑھ لے تو فقیر سے بادشاہ بن جائے گا۔ میرے رب کی رحمت و برکتوں سے مایوس نہ ہونا۔ دوستو، آپ رب سے مانگ رہے ہیں، کسی انسان سے نہیں۔ جب آپ 33 بار سورہ کوثر پڑھ لیں، اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ وقت بار بار نہیں آتا، یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ جب آتی ہیں تو اپنے ساتھ رحمتیں، برکتیں، بہاریں لے کر آتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے جس میں ہر قدم پر اسے کامیابی ملے تو آج استغفر اللہ کو پڑھ لیں۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کریں۔ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ استغفر اللہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، جس طرح آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد آپ اپنی حاجتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے دعائیں مانگ لیں۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے ہمیں انتہائی خوبصورت دین عطا کیا ہے، جس میں زندگی گزارنے کی مکمل گائیڈ لائن دی گئی ہے۔ انسان چونکہ خطا کا پتلا ہے، چنانچہ اللہ عز و جل نے گناہ گاروں کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ مسلمانوں کو قرآن کریم میں بار بار استغفار کرنے رہنے کی تلقین کی ہے۔ اللہ سے استغفار کرنے سے جہاں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، وہیں اس سے ہمیں اور بھی کئی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ استغفر اللہ کا ورد کرنے سے جہاں مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ رحم فرماتے ہیں، وہیں یہ وظیفہ مسلمانوں کے لیے کثرت مال اور نیک اولاد کا وسیلہ بنتا ہے۔ استغفار کرنے سے ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والوں پر رحم کی بارش کرتا ہے اور ان کی طاقت میں اضافہ فرماتا ہے۔ استغفار کی تمام تر اہمیت اور فضائل کے باوجود بعض بد نصیب شخص شیطان کے بہکاوے میں آ کر توبہ استغفار کرتے وقت ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں۔ توبہ کا موقع ملنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ بہت سے لوگوں کو تو توبہ کا موقع بھی نہیں ملتا اور وہ بغیر توبہ کیے اس در فانی سے چلے جاتے ہیں۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، اس لیے ہمیں بکثرت توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچنے اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعا ہے رب کریم کو میرا سنانا، آپ کو سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوا ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ مزید شیئر کریں اور صدقہ جاریہ کا حصہ بنیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔